چند دن پہلے مجھے اپنے پیارے دوست اور کلاس فیلو ڈاکٹر ظفر عالم ظفری کا لکھا ہوا خوبصورت سفرنامہ چھوا آسمان موصول ہوا۔ یہ سفرنامہ نہ صرف عمدہ کاغذ پر چھپا ہے بلکہ جگہ جگہ خوبصورت رنگین تصاویر سے بھی مزین ہے۔ اس سفرنامے سے پہلے ڈاکٹر صاحب 4 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یہ چاروں کتابیں الگ الگ موضوعات پر ہیں۔ تھکے جو پاؤں ان کی آپ بیتی ہے، جو ان کی جد و جہد کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے یتیمی اور زمانے کے سرد گرم حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور سوسائٹی میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ مذہبی اسکالر ہیں، ادیب ہیں اور ماہر تعلیم ہیں۔ ہر طرح کے موضوعات پر بے تکان پہروں گفتگو کر سکتے ہیں۔ انتھک آدمی ہیں اور عمر کے اس حصے میں بھی نہایت چوک و چوبند اور مصروف زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس وقت بیکن لائٹ کالج فتح پور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود ڈاکٹر صاحب کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کسی سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ یہ سفر بھی ایسی ہی ایک سفر کی داستان ہے۔ لیا تا گلگت بلتستان کا سفر ڈاکٹر صاحب نے سن 2016 میں اختیار کیا۔ شمالی علاقوں کے بہت سے سفر نامے لکھے جا چکے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ نے ان علاقوں کے بارے میں 16 سفر نامے لکھے ہیں۔ وہ فخریہ کہتے ہیں کہ ان سفر ناموں میں کہیں بھی لڑکیوں کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی سفر نامہ ظفری صاحب کا بھی ہے۔ پورے سفر نامے میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کہیں بھی کسی لڑکی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے یہ علاقے اتنے خوبصورت ہیں کہ سیاح ان علاقوں کی خوبصورتی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے آنکھ اٹھا کر کسی اور طرف دیکھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ مذہبی مبلغ بھی ہیں، اس لیے سفر نامہ میں جگہ جگہ نصیحت آمیز گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ لیا سے نکل کر راستے میں آنے والے علاقوں کا تعارف کراتے ہوئے بالآخر اپنے پہلے پڑاؤ سکردو پہنچتے ہیں۔ پورے سفر کے دوران اپنی اور اپنے ہم سفروں کی کمزوریوں سے بھی آگاہ کرتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پر چودھری صادق علی کے بارے میں رقم تراز ہے۔ چودھری صادق علی سفر سے لطف اٹھانے کی بجائے زندگی بخش دعاؤں کا وظیفہ کرتے رہے۔ ڈرائیور کو بار بار یہ تنبیہ کرتے کہ سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، دائیں بائیں وادیاں، خشک پہاڑ یا دریا کی روانی اور شور سے لا تعلق رہو۔ ڈرائیور نے جہاں ذرا سی گردن ہلائی، چودھری صاحب نے کان اینٹھ دیے۔ اس سفر کے دوران چودھری صاحب سیٹ پر یوں چوکس ہو کر بیٹھے رہے جیسے حالت جنگ میں کوئی فوجی خندق کے اندر کھلی آنکھ اور کھلے دماغ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ابھی تو شکر یہ تھا کہ چودھری صاحب پہاڑ کی جانب بیٹھے تھے، اور اگر اتفاقاً وہ جانب دریا ہوتے تو راستے میں ہی اتر کر واپس آ جاتے، چاہے انہیں یہ سفر پیدل ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ایک موقع پر تو ان کا یہ پروگرام بھی بن گیا تھا کہ گاڑی کو ڈرائیور کے حوالے کریں اور ہم جہاز کے ذریعے واپس آ جائیں۔ سکردو میں ڈاکٹر صاحب نے بطور لیکچرار 8 سال ذمہ داریاں نبھائیں، لہٰذا ان علاقوں کی ہسٹری، رسم و رواج، آداب، مذہبی رسومات اور آب و ہوا کے بارے میں بے تکان بولتے اور لکھتے چلے جاتے ہیں۔ سکردو میں ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ جن طالب علموں کو انہوں نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا، آج وہ سکردو میں بڑی اہم پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم، سیاست اور بزنس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔
سکردو میں پہنچنے پر اہل سکردو اور ان کے سابقہ طالب علموں نے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ اہل سکردو کی بھرپور محبت، مہمان نوازی اور قدردانی پر ڈاکٹر صاحب فرتے جذبات سے مغلوب نظر آتے ہیں۔ جس تندہی اور خلوص سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی سروس کے دوران اہل سکردو کی خدمت کی، یہ اسی کا صلہ ہے کہ سکردو میں ان کی ایسی پذیرائی ہوئی جیسے کسی سربراہ مملکت کی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھی چودھری صادق کتاب کے فلیپر پر لکھتے ہیں، ڈاکٹر ظفر عالم ظفری کے شاگردوں اور دوستوں نے ہم سب کو ہاتھوں پر اٹھائے رکھا، پورے بلتستان کی خوب سیر کرائی، مثالی استقبالیہ دیا، ہمیں دیوسائی نیشنل پارک، وادی شگر، شنگریلا ٹورسٹ ریزورٹ کی سیر کرائی۔ ایسی ہی کیفیت گلگت میں بھی رہی۔ ایک طرف ڈاکٹر صاحب کا ان کے شاگردوں اور دوستوں سے بے لوث محبت کا اندازہ ہوا، اور دوسری طرف وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور محبت کی حقیقت کا ادراک ہوا۔ سکردو سے اگلا پڑاؤ گلگت تھا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے 2 دن گزارے۔ بلتستان کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر فدا محمد ناشاد سے ملاقات کی، انہیں دوران سفر کے مشاہدات سے آگاہ کیا۔ گلگت میں راکا پوشی اور عطا جھیل کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سوست، جو پاکستان اور چائنا کا تجارتی مرکز ہے، وہاں تک تو پہنچے، لیکن درہ خنجراب جو سوست سے 80 کلومیٹر ہے نہ جا سکے، کیونکہ ان کے ساتھی چودھری صادق صاحب نے سوست سے آگے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذا وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا، اور ڈاکٹر صاحب بابو سر ٹاپ، ناران، کاغان اور بالا کوٹ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے لیا واپس پہنچ گئے۔ سفر نامہ میں لکھی گئی خوبصورت اردو راستوں کے نظاروں کی دلچسپ تفصیلات، سکردو میں دوستوں سے جذباتی ملاقاتیں سفر نامے کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ قاری ایک دفعہ سفر نامے کو شروع کرے تو ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ڈاکٹر ظفری صاحب امریکہ کا سفر بھی کر چکے ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ امریکہ کا سفر نامہ بھی لکھیں۔ شکریہ۔